ہٹلر کے آخری 24 گھنٹے۔ ناظرین، ہٹلر وہ نام ہے جو نہ تو کبھی فراموش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کو اچھے لفظوں میں یاد رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جن کے کارناموں سے ہم وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں جو کتابیں اور حالات ہمیں نہیں سکھا پاتے۔ ان میں سے ایک نام ہٹلر ہے جو ہماری کتابوں میں ایک سبق آموز کردار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی ہٹلر سے متعلق چند اہم ترین حقائق پر مبنی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنی شکست کو سامنے دیکھ کر ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی، اور یہ بھی کہ اس نے اپنی موت کا ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا اور پھر اپنی زندگی کے آخری 24 گھنٹے اس نے بڑی شان و شوکت سے گزارے۔ یہ سب کچھ آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ ہٹلر کی زندگی کے آخری 24 گھنٹوں کا احوال بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آخر ہٹلر تھا کون۔ دوستو، اڈولف ہٹلر آسٹریا کے شہر بنانوا میں 1879 میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس نے عملی زندگی کا آغاز ایک ناکام مصور کی حیثیت سے کیا، بعد ازاں وہ ایک پرجوش جرمن قومیت پرست بن گیا۔ جنگ عظیم اول میں وہ جرمن فوج میں بھرتی ہوا، زخمی ہوا اور اسے شجاعت کے مظاہرے پر میڈل ملے۔ جرمنی میں شکست نے اسے صدمہ پہنچایا اور برہم کر دیا۔ 1919 میں جب وہ 30 برس کا تھا، میونخ میں ایک چھوٹی سی دائیں بازو کی جماعت میں شامل ہوا، جس نے جلد ہی اپنا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی مختصراً نازی جماعت رکھ لیا۔ ترقی کرتے ہوئے اگلے 2 برسوں میں وہ اس کا غیر متنازع قائد بن گیا۔ ہٹلر کے زیر قیادت نازی جماعت جلد ہی طاقتور ہو گئی۔ نومبر 1923 میں اس نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ایک کوشش کی جسے میونخ پیرپال پوسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ناکام رہا، جس کے بعد ہٹلر کو گرفتار کر لیا گیا، اس پہ غداری کا مقدمہ چلا اور اسے سزا ہوئی، تاہم 1 سال سے بھی کم جیل میں رہنے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ 1928 میں بھی نازی مختصر سی جماعت تھی، تاہم عظیم عالمی کساد بازاری کے دور میں جرمن عوام سیاسی جماعتوں سے بیزار ہونے لگے۔ اس صورتحال میں نازی جماعت نے خود کو متبادل کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنی بنیاد مضبوط کر لی۔ جنوری 1933 میں 44 برس کی عمر میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے پر اس نے تمام مخالف جماعتوں کو زبردستی دبانا شروع کر دیا اور آمر بن بیٹھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کچھ عوامی رائے اور قوانین کے مطابق ہو۔ بس سب کچھ تیزی کے ساتھ کیا گیا۔ نازیوں نے مقدمات کا تکلف بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بیشتر سیاسی حریفوں پر تشدد کو استعمال کیا گیا اور انہیں زور و کوب کیا گیا۔ بعض کو مار دیا گیا، تاہم اس کے باوجود عالمی جنگ کی شروعات سے پہلے چند سالوں میں ہٹلر کو جرمنیوں کی بڑی اکثریت کی حمایت حاصل رہی، کیونکہ اس نے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور معاشی خوشحالیاں لایا۔ پھر وہ دوسرے ملک فتح کرنے لگا جو جنگ عظیم دوم کا سبب بنا۔ ناظرین، ابتدائی فتوحات اسے لڑائی کے چکر میں پڑے بغیر حاصل ہوئیں۔ انگلستان اور فرانس اپنی معاشی بدحالی کے باعث مایوس تھے اور امن کے خواہاں تھے، اس لیے انہوں نے ہٹلر کے کسی کام میں مداخلت نہیں کی۔ پھر لڑتے لڑتے 1940 کا سال آیا جو ہٹلر کے لیے اہم ترین سمجھا جاتا ہے۔ اپریل میں اس کی فوجوں نے ڈنمارک اور ناروے کو رون ڈالا۔ مئی میں انہوں نے ہالینڈ، بیلجیم اور لکسمبرگ کو تخت و تاج کر دیا۔ جون میں فرانس سے شکست کھائی، لیکن اسی برس برطانیہ نے جرمنی ہوائی حملوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ برطانیہ کی مشہور جنگ شروع ہوئی۔ ہٹلر کبھی انگلستان پر قابض ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اپریل 1941 میں ہٹلر کے فوجیوں نے یونان اور یوگوسلاویا پر قبضہ کیا۔ ہٹلر بیک وقت روس اور انگلستان سے سربرپیکار تھا۔ اس کے باوجود اس نے دسمبر 1941 میں امریکہ پر بھی حملہ کر دیا۔ 1942 کے وسط تک جرمنی یورپ کا ایک بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ مزید برآں اس نے شمالی افریقہ کے بیشتر حصے کو بھی فتح کیا۔ 1942 کے دوسرے نصف میں جنگ کا رخ بدل گیا، جب جرمنی کو مصر میں العلمین اور روس میں اسٹالن گراڈ کی جنگوں میں شکست کی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ان نقصانات کے بعد جرمنی کی عسکری برتری کا زوال شروع ہوا۔ جرمنی کی حتمی شکست گو اب ناگزیر معلوم ہو رہی تھی، لیکن ہٹلر نے جنگ سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ہولناک نقصانات کے باوجود اسٹالن گراڈ کی شکست کے بعد قریب 2 برس تک جنگ جاری رہی۔ 1945 کے موسم بہار میں تلخ انجاموں وقوع پذیر ہوا۔ ہٹلر کی زندگی کے آخری 24 گھنٹے۔ 30 اپریل کو برلن میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 روز بعد جرمنی کے ہتھیار پھینک دیے۔
25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے باڈی گارڈ کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو، میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس آ جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، وہ ہر چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اس سب کو آگ لگا دو۔ آنٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا، یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں رہتے تھے۔ وہ چانسلر کے باغ صرف اس وقت جاتے جب انہیں اپنے پیارے کتے بلونڈی کو ٹہلانا ہوتا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتے اور دوپہر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون تریفڈی جنگا آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں تھیں۔ بنکر میں قیام کے آخری دن ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کر لی تھی۔ ہٹلر کے آخری ایام کے بارے میں مصنفین لکھتے ہیں کہ ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا اور اس پر بے شمار جھریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ماند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھ کی مانند بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھا ہو گئے تھے۔ متعدد وجوہات کی بنا پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہٹلر کی شہرت باقی رہے گی اور اسی لیے اسے تاریخ کے بدنام ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔